محترم صاحب السلام علیکم. ایک بیان میں آپ نے کہا تھا کہ داؤد علیہ السلام نے 700 شادیاں کی تھیں اور حضرت حسن نے 70 شادیاں کی تھیں. ہمارے ایک دوست نے اس پر اعتراض کر کے یہ کون سی کتاب میں ہے؟ یہ تاریخ کی تمام کتابوں میں ہے. البدایہ والنہایہ تاریخ کی بڑی مستند کتاب ہے. 70 نہیں، اس میں 120 شادیوں کا لکھا ہوا ہے. باقی حضرت حسن نے یہ 120 شادیاں کیسے کیں؟ 4 سے زیادہ تو جائز ہی نہیں ہے. تو وہ طلاقیں دے دے کے کرتے تھے. ایسا بھی ہوا ایک مجلس میں 4 شادیاں کی انہوں نے اور چاروں کو طلاق دی، پھر 4 شادیاں، ایسے بہت کیے انہوں نے. رہا یہ مسئلہ کہ اتنی طلاقیں دینا شریعت میں پسندیدہ ہے یا نہیں ہے، تو طلاق دینا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. جمہور صحابہ کا یہی مذہب ہے. حضرت حسن یہ اس لیے کرتے تھے کہ لوگ خود اپنی بیٹیاں ان کو نکاح کے لیے پیش کرتے تھے. لوگ یہ کام کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہ کہتے تھے بھائی حضرت حسن کا ارادہ نہیں ہے نکاح کرنے کا، وہ لوگ کہتے تھے بس آپ کر لیں. کیوں؟ تاکہ ہماری رشتہ داری محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے. بے شک آپ بعد میں طلاق دے دینا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ لوگ کہتے تھے بھائی چونکہ نکاح جب ایک دفعہ ہو جاتا ہے تو رشتہ ہمیشہ کے لیے، بے شک طلاق بھی ہو جائے تو رشتہ ہمیشہ کے لیے. دیکھو کسی عورت سے آپ کا نکاح ہوا تو اس کی ماں آپ کی ساس بن گئی. اب آپ اس عورت کو طلاق بھی دے دو گے تو بھی اس کی ماں سے نکاح، بولو بھائی، نہیں، کیونکہ وہ تو ساس بن گئی. بیوی کا رشتہ ختم ہو سکتا ہے، ساس سسر کا رشتہ ختم نہیں ہو سکتا. اسی طرح اس سے اگر آپ کی اولاد ہو گئی، اب حضرت حسن بعض دفعہ یہ ہوتا تھا کہ اولاد ہو جاتی تھی اس سے، تو لوگ اس اولاد پہ فخر کرتے تھے کہ ہمارا جو بیٹا ہے، یعنی ہمارا جو نواسا ہے، اس کا نسب کہاں جا کے ملتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو وہ فخر کرتے بھائی نبی سے رشتہ داری. تو اچھے خاندان میں رشتہ داری کی جس کو قدر ہوگی اس کو یہ فلسفہ سمجھ میں آئے گا، جس کو نہیں ہوگا وہ کہے گا یار یہ کیا ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ کوفہ کے ممبر پہ کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے ڈانٹ کے خطاب کرنے لگے کہ لا تزوج الحسن، میرے بیٹے حسن سے اپنی بیٹیوں اور بہنوں کا نکاح مت کیا کرو، فإنہ مطلاق، یہ طلاق دے دیتے ہیں. حضرت علی کو اس پہ تھوڑا سا کہ یہ طلاق کیوں دے دیتے ہیں. ان کو پتا تھا یہ طلاق دیتے ہیں ان کو دوبارہ رشتہ مل جاتا ہے، تو لوگوں سے کہنے لگے کہ ان کو رشتہ مت دیا کرو. تو لوگوں نے کہا کہ یہ بلے طلاق دے دیں، ہم ان کو رشتہ دیں گے. کیوں؟ ان اولدا نجیبن، کہ اگر ان کے ہاں اولاد ہوتی ہے تو بچہ بڑا خاندانی نسب والا پیدا ہوتا ہے. تو ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ہمارے خاندان میں ایک بچہ ایسا پیدا ہو گیا جس کا نسب کہاں جا کے ملتا ہے، تو ہمارا بلڈ ریلیشن ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو بھلے بے شک طلاق دے دیں. اور دوسری بات یہ کہ وہ جب طلاق دیتے تھے تو آج کل طلاق کے بعد عورت کو نقصان ہوتا ہے. حضرت حسن جب طلاق دیتے تھے عورت کو فائدہ ہوتا تھا، اتنی دولت دیتے تھے اس کو طلاق کے وقت. 100 باندیاں دی ہیں طلاق کے وقت. یعنی باندی اس زمانے کا قیمتی ترین مال ہوا کرتا تھا. کسی عورت کو طلاق دے رہے ہیں اور 100 خادم، 100 باندیاں اس کو دے رہے ہیں، تو وہ اس طرح سے طلاق دیا کرتے تھے. ان کا ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنی ایک بیوی کو طلاق، 2 بیویاں تھیں ان کو طلاق دی اور خادم سے کہا کہ یہ ٹھیک ٹھاک مہر لے کے جاؤ اور طلاق کے ساتھ یہ مہر ان کو دے دو. کافی دینار اور دراہم تھے، اور جواب لے کر آؤ کہ وہ کیا کہتی ہیں. تو جب ایک نے اتنی دولت دیکھی نا، اس نے کہا کہ زبردست، کوئی بات نہیں، طلاق مل گئی لیکن اتنا پیسہ ٹھیک ٹھاک. دوسری نے بھی وہ پیسہ دیکھا، مگر اس نے کہا کہ جس محبوب سے جدائی ہو رہی ہے اس کے مقابلے یہ پیسہ کچھ بھی نہیں. تو حضرت حسن نے رجوع کر لیا اس سے اور دوسری والی سے رجوع نہیں کیا کہ بھائی اس کو پیسہ چاہیے تھا، پیسہ مل گیا، اس کو بندہ چاہیے، ٹھیک ہے یہ میرے نکاح میں رہے گی. تو باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کرتے تھے یہ کام. حضرت علی کی 4 بیویاں تھیں، ان کی باندی آپ کو وضو کروا رہی تھی. حضرت علی نے فرمایا احب ان اکون عروسا، اپنی باندی سے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ میں دولہا بنوں، میں کیا کروں؟ شادی کروں. تو ان کی باندی نے کہا کہ آپ کے لیے کیا مشکل ہے، رشتوں کی کمی تھوڑی، آپ امیر المومنین ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہو، آپ کے لیے کیا مشکل ہے. فرمانے لگے کہ 4 بیویاں موجود ہیں، کیسے کر لوں؟ تو باندی نے کہا کہ ایک کو طلاق دے دیں. حضرت علی نے فرمایا طلاق قبیح، طلاق قبیح کام ہے، برا کام ہے، اکرہہ، میں اسے پسند نہیں کرتا. تو حضرت علی کا جو موقف تھا وہی جمہور صحابہ کا موقف تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ طلاق شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. حالانکہ حضرت علی بھی چاہتے تو سینکڑوں شادیاں کر سکتے تھے، 4 کو طلاق دیتے فوراً 4 بیویاں مل جاتی ان کو، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا.
تو راجح قول اس بارے میں جو ہے، جو دلائل کی دنیا میں، وہ حضرت علی ہی کا قول ہے، اور صحیح حدیث بھی اس بارے میں موجود ہے. باقی حضرت حسن کیوں کرتے تھے اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ اتنی دولت تھی، وہ دولت دے کے اس کی نقصان کی تلافی کر دیا کرتے تھے.